السلام علیکم دوستو، ذوق اردو میں حاضر خدمت ہیں۔ دوستو آج ہم نظم آدمی نامہ پڑھیں گے جو کہ شاعری کی قسم یعنی کہ صنف سخن مخمس سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ نظم دوستو ہمارے سلیس اردو جماعت 11ویں کے نصاب میں بھی شامل ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے مخمس کیسی شاعری ہوتی ہے یا کیسی صنف سخن ہوتی ہے یا شاعری کی کون سی قسم ہوتی ہے، آئیے پہلے یہ سمجھتے ہیں۔ مخمس جو لفظ ہے دوستو وہ عربی زبان کے لفظ خمس سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے 5۔ خمس مانا 5۔ مخمس کا معنی 5 کونوں والا۔ مخمس کا معنی 5 کونوں والا یا 5 گوشوں والا، یا جس کی 5 اینگل ہوں تو اس چیز کو مخمس کہتے ہیں۔ یہ اس لفظ کی لغوی معنی ہے اور جہاں سے نکلا ہے وہ ہم نے آج جانا ہے۔ اب یہ مخمس جو لفظ ہے شاعری کی دنیا میں آئے گا، صنف سخن کی حیثیت سے اس کی تعریف کیا ہوگی وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اب مخمس کی تعریف یہ ہے دوستو، مخمس ایسی مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کا ہر بند 5 مصروں کا ہو۔ مانا مخمس ایسی شاعری ہے، ایسی نظم ہے جس کا ہر بند یعنی کہ اسٹینزا 5 مصروں کا ہو، اور یہ مصروں کی ترتیب کیا ہو آئیے جانتے ہیں۔ مخمس کا پہلا بند ہم قافیہ ہم ردیف ہوتا ہے، یعنی کہ پہلے بند کے 5 مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، جیسے ہم آدمی نامہ میں پڑھیں گے۔ جبکہ اس کے بعد آنے والے بند، پہلے بند کے بعد جو دیگر بند آئیں گے، جو دوسرے بند آئیں گے، ان کے پہلے 4 مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوں گے، اور 5واں مصرع جو پہلا بند تھا اس کا جو 5واں اور آخری مصرع ہے اس کے ہم قافیہ اور ہم ردیف آتے ہیں۔ دوستو مخمس کہتے ہیں 5 مصروں والی، دوستو مخمس کہتے ہیں ایسی نظم کو جس کا ہر بند 5 مصروں پر مشتمل ہو۔ پھر ان 5 مصروں کی ترتیب ایسی ہو کہ پہلا بند اس کے تمام کے تمام 5 کے 5 مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوں، باقی جو آنے والے ہیں وہ 5 آئیں 10 آئیں 15 مصرے بند آئیں، کتنے بھی بند آئیں، ان کا پہلے 4 مصرے ہر بند کا ہم قافیہ ہم ردیف ہوں، جبکہ 5واں مصرع پہلے بند کے 5ویں مصرے کے ہم قافیہ ہم ردیف ہوں۔ اس کا ہم آدمی نامہ میں جب پڑھیں گے نظم کو تو جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے، ابھی آپ اتنا ذہن میں بٹھا لیں۔ تو یہ دوستو ہماری نظم ہے آج کے آدمی نامہ، اور اس کی صنف کون سی ہے، اس کی قسم کون سی ہے ہو جانا، اور اس کی تعریف جانی۔ اب آئیے ہم اپنے شاعر کے بارے میں بنیادی اور اہم معلومات پہلے حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے نظم کی جانب کہلے یا سبق کی جانب کہلے بڑھیں گے۔ دوستو ہمارے آج کے جو شاعر ہیں، ہمارے آج کے جو نظم نگار ہیں، وہ ہیں سید ولی محمد نذیر اکبر آبادی۔ سید ولی محمد نذیر اکبر آبادی۔ دوستو سید ولی محمد نذیر اکبر آبادی کو اردو زبان کا پہلا عوامی شاعر کہتے ہیں۔ اگر کمیشن کے یا دیگر امتحانات میں یہ سوال آ جائے کہ اردو زبان کا سب سے پہلا عوامی شاعر کون سا ہے تو آپ بلا جھجک نذیر اکبر آبادی کہہ سکتے ہیں۔ پیدائش ان کی ہوئی 1735 دہلی میں۔
اور ان کی وفات ہوئی 16 اگست 1830 آگرہ کا جو پہلا نام تھا، پرانا نام تھا، وہ تھا اکبر آباد۔ اردو زبان کا پہلا فطری اور عوامی شاعر دہلی میں پیدا ہوا، بعد ازاں خاندان کے ساتھ اکبر آباد یعنی کہ آگرہ میں رہنے کی غرض سے سفر کیا اور وہیں کے ہو رہے، مطلب آگرہ کو ہی اپنا مسکن بنا لیا۔ والد کا نام سید محمد فاروق تھا۔ ابتدائی تعلیم آگرہ میں گھر پر ہی حاصل کی۔ مولوی محمد کاظم کی صحبت و تربیت کی وجہ سے نذیر میں شعر گوئی کا جذبہ یا شوق پیدا ہوا۔ نذیر کا گھر اکبر آباد یعنی آگرہ میں تاج محل کے قریب تھا۔ تاج محل کے قریب محلہ تاج گنج میں تھا۔ سید ولی محمد نذیر کی شادی اکبر آباد آگرے ہی سے طاہر النساء بیگم سے ہوئی۔ نذیر اکبر آبادی کبوتر بازی، بٹیر بازی اور اسی طرح کے مشاغل سے دن بہلاتے تھے۔ نذیر اکبر آبادی ایک استاد معلم تھے۔ آپ کا پروفیشن، آپ کا پیشہ کیا تھا؟ آپ ایک استاد تھے، معلم تھے۔ آپ کی طبیعت میں سادگی، قناعت اور فقیری بسی ہوئی تھی۔ دوستو، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آگرہ میں سکونت کے دوران مرزا غالب جیسا عظیم شاعر ان کا شاگرد تھا۔ یہ 2 لاکھ سے زائد اشعار کہنے والا عظیم اور عوامی شاعر فالج کے حملہ سے انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو دوستو، یہ تھے ہمارے آج کے شاعر جنہیں عوامی شاعر کہا جاتا ہے، جنہوں نے عام مضامین پر نظمیں لکھی۔ اور اب دوستو، ہم اپنی نظم کی ریڈنگ کرتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے اس نظم میں ہمارے سیکھنے کی کیا چیزیں ہیں اس کی طرف بڑھیں گے۔ تو آئیے نظم پڑھتے ہیں۔ آدمی نامہ۔ دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، زردار بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ٹکڑے جو مانگتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ اب دوستو، ٹکڑے جو مانگتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، تو اب یہ 5واں مصرع ہے پہلے بند کا۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ یہ آدمی پہ جان کو وارے ہے آدمی، اور آدمی ہی تیغ سے مارے ہے آدمی، پگڑی بھی آدمی کی اتارے ہے آدمی، چلا کے آدمی کو پکارے ہے آدمی، اور سن کے دوڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ اب اور سن کے دوڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، یہ پہلے بند کے 5ویں مصرعے کے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہے۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ مسجد بھی آدمی نے بنائی ہے اے میاں، بنتے ہیں آدمی ہیں امام و خطبہ خواں، پڑھتے ہیں آدمی ہی قرآن اور نمازیاں، اور آدمی ہی ان کی چراتے ہیں جوتیاں، اور جو ان کو تارتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ اب دوستو، اس بند کے 4 مصرعے ہم قافیہ ہم ردیف ہیں، جبکہ اس بند کا 5واں مصرع پہلے بند کے 5ویں مصرعے کے ہم قافیہ ہم ردیف ہیں۔ تو اس طرح سے جو مخمس ہوتی، اس طرح سے جو نظم ہوتی ہے، اس حیت میں، اس ترکیب میں جس کے مصرعے لکھے جائیں اس کو ہم مخمس کہتے ہیں۔ اب میں آخری بند اس کا پڑھتا ہوں، اب دیکھے گا۔ اشراف اور کمینے سے لے شاہ تا وزیر، ہے آدمی ہی صاحب عزت بھی اور حقیر، یا آدمی مرید ہیں اور آدمی ہی پیر، اچھا بھی آدمی ہی کہاتا ہے اے نذیر۔ اب ان 4 مصرعوں کے علیحدہ سے قافیہ ہیں، اور اسی بند کا 5واں مصرع پہلے بند کے 5ویں مصرعے کے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں مخمس۔ تو اب ہم نظم آدمی نامہ کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے ادر ورڈز، ان کے ہم معنی الفاظ پڑھتے ہیں، تاکہ ہماری جو لغت ہے، تاکہ جو ہمارا ذخیرہ الفاظ ہے اس میں اضافہ ہو۔ آدمی کا مطلب ہے بشر، ابن آدم یعنی کہ آدم کا بیٹا، لوگ، خلقت وغیرہ وغیرہ، خلقت کو بھی آدمی کہتے ہیں۔ اب ہے نامہ۔ نامہ مانا خط، مکتوب، نوشتہ، تمہار، لکھا ہوا،
नामा माना लिखा हुआ, सहीफा, मुरासला, दफ्तर, ये तमाम अल्फाज जो हैं ये नामा के हम माना है, नामा की अदर वर्ड्स हैं ये। बादशाह, बादशाह का मतलब है दोस्तों बादशाह, फरमा रवा, जिसका हुक्म चलता हो। गधा, गधा कहते हैं फकीर को, नादार को, भिखारी को, मांगने वाले को भी गधा कहते हैं। नवा कहते हैं सदा को, ऊक, निदा, आवाज, नाला, ये तमाम जो है नवा के माना में आते हैं। बेनवा कहते हैं जिसकी कोई सुनवाई ना हो, जिसकी आवाज कोई सुनने वाला ना हो, या जिसकी आवाज सुनी ना जाती हो, उसको बेनवा कहते हैं। जान को वारना माना कुर्बान होना, पगड़ी उतारना माना जलील करना, बेइज्जत करना, जर्क बर्क माना चमक दमक से भरपूर, जगमगाते हुए। अशराफ का मतलब है दोस्तों शरीफ, इज्जतदार। पीर माना रूहानी उस्ताद, बुजुर्ग। मुरीद माना है दीनी शागिर्द या मजहबी शागिर्द या अकीदतमंद या इरादतमंद। जरदार कहते हैं दोस्तों दौलतमंद को, धनवान, जिसके पास धन हो, जो धन रखता हो। कमख्वा कपड़े की एक किस्म है, जरबख्त या जरी। साइद कहते हैं दोस्तों शिकार को, जाल कहते हैं फंदे को, दाम को। मकरो फरेब भी जाल में आते हैं, या छोटे छोटे सुराखों वाले जालीदार जो फंसाने का कपड़ा होता है, जाल होता है, उसको भी जाल कहते हैं। फर्क कहते हैं मुंह को या चेहरे को। फर्क माना इख्तिलाफ भी है, डिफरेंस भी है, लेकिन यहाँ पे फर्क माना है मुंह या चेहरा, फेस। ताश, ताश भी एक कीमती कपड़ा है। ताश एक कीमती कपड़ा का नाम है दोस्तों, जिसमें जरी का काम हुआ होता है। जरबुफ्त कपड़ा, बादला, तमामी। और शाल कहते हैं पश्मीने की चादर, ऊनी या रेशमी चादर को शाल कहते हैं। दुशाला कहते हैं दोस्तों अलवान की हरकशी में ना की चादर का जोड़ा, गर्म चादर या दोहरी चादर को। ये दोस्तों थी हमारी जो मुश्किल अल्फाज। यह हम चाह रहे थे जिन अल्फाज की माना हमको ज़रा कम आती हैं उनकी वाज़े और हमारे उसके अलावा भी जो उनके दरबार वो आ जाए। अब हम अपनी नज़्म आदमीनामा का खुलासा पढ़ते हैं, सीखते हैं। मैंने लिख दिया है, इसको पढ़ते हैं। इसका लिखने का मतलब ये है ताकि हमारे तलबा इसको लिख लें और सीख लें, और बार बार लिखने से आपको खुलासा लिखने की टेक्निक और खुलासा लिखने का तरीका आएगा। जब प्रैक्टिस होगी, बार बार आप मश्क करेंगे तो ज़रूर आपका कलम खुल जाएगा, आपके हाथ चलने लग जाएंगे और इन छोटी मोटी तहरीरें आप फर लिखने लग जाओगे। अब देखते हैं दोस्तों, नज़ीर अकबर आबादी ने इंसानी ज़िंदगी का मुताला ज़िंदगी के मैदान अमल में किया। किताबों में नहीं किया था नज़ीर अकबर आबादी ने, बल्कि ज़िंदगी के अखाड़े में, मैदान में उतरकर उसका मुताला किया था, जिसका मुख्तसर मगर वाज़ेह अक्स उनकी मशहूर नज़्म आदमीनामा में दिखाई देता है। आदमीनामा प्रैक्टिकल लाइफ कैसी होती है, प्रैक्टिकल इंसान कैसे होते हैं, इंसानी ज़िंदगी अमली तौर पर कैसी होती है, मुख्तसर मगर वाज़ेह अक्स में दिखाई देता है। नज़्म आदमीनामा में इंसानी ज़िंदगी में आदमी के मुख्तलिफ किरदार या रंग और रूप हैं। दुनिया में हर तरह के आदमी पाए जाते हैं। कोई हाकिम है तो कोई महकूम, कोई अमीर है तो कोई गरीब, जालिम भी आदमी है तो मजलूम भी, इमाम और जमायती से लेकर मस्जिद से जूतियां तक चुराने वाला और फिर उनको ताड़ने वाला भी आदमी है। कहीं आदमी आला किस्म और चमकदम के कपड़े पहने हुए हैं तो कहीं चीथड़ों लगे यानी फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। कहीं कारोबारी लुटेरे धोखेबाज और फिर लुटने वाले धोखे खाने वाले भी आदमी हैं। बदमाश रिश्वतखोर जालिम तो कोई शरीफ सच्चा और मुर्तशिब आदमी है। आदमी पीर है और आदमी ही मुरीद है। गर्स ये दुनिया बेशुमार और अनगिनत लोगों से भरी हुई है,
جن کی اخلاقی، سماجی، معاشی اور مذہبی حیثیت مختلف اور الگ الگ ہے، لیکن اس کے باوجود سارے کے سارے بحیثیت آدمی برابر اور ایک جیسے ہیں۔ یہ ہماری آدمی نامہ کا ایک سینٹرل آئیڈیا ہے۔ پہلے ہم نے اس کا خلاصہ لکھنے کی کوشش کی، پھر سینٹرل آئیڈیا اس کا یہ ہے ہماری سماجی، ہماری اخلاقی، ہماری مذہبی اقدار کہہ لیں یا رنگ و روپ کہہ لیں، وہ مختلف ہو سکتے ہیں، بحیثیت آدمی ہم سب برابر ہیں۔ اب ہم اپنے آج کے سبق آدمی نامہ کے سوالات کے جوابات لکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کا پہلا سوال ہے، ان لفظوں کی ضد بنائیے۔ دوستو آپ بھی جب آنسر کاپی میں یا اپنے فیئر بک میں لکھیں تو اس طرح سے آپ خانے بنا سکتے ہیں۔ الفاظ ہی ہیں، ان کی ضد یہ ہیں۔ الفاظ ہے گدھا، اس کی ضد الٹ ہوگا شاہ، زردار کا ہوگا نادار، سچا کا جھوٹا، جھوٹ کا سچ اور ورب کا شر۔ یہ ہمارے پہلے سوال کا جواب ہے۔ ہمارا دوسرا سوال ہے، نیچے دو الفاظ صفت ہیں، موصوف لگا کر جملے بنائیے۔ اب یہ صفت ہے، یہ ان کے موصوف لگائی ہم نے، پھر ہم ان کے جملے بنائیں گے۔ صفت کیا ہے؟ زرق برق۔ اب موصوف لگائے لباس، زرق برق لباس، دلہن نے شادی کے دن نہایت زرق برق لباس پہنا۔ یہ ہمارا جملے میں استعمال ہے، اس لیے ہم نے اس کو انڈر لائن کر دیا۔ اسی طرح بے نور، بے نور چہرہ، بے نور چہرے غربت کی وجہ سے ہیں، تو یہ ہم نے بے نور کو جملے میں استعمال کیا اور انڈر لائن کر دیا۔ اسی طرح صفت سچا، سچا آدمی، آدمی موصوف ہے، تو سچا آدمی مطمئن رہتا ہے، پھر ہم نے موصوف اور صفت کو ملا کر ایک جملہ بنا دیا۔ سچی صفت ہے، بات موصوف ہے، تو سچی بات دل پر اثر ضرور کرتی ہے، یہ ہم نے جملہ میں استعمال کر دیا۔ اب آخری لفظ ہے دوستو مغربی، تو تہذیب موصوف لگا کر مغربی تہذیب بنا لیا۔ مشرقی تہذیب مغربی تہذیب کے تقریباً الٹ ہے، یہ ہم نے ایک جملہ بنا لیا۔ اور دوستو اس کا تیسرا سوال ہے، چلا کے آدمی کو پکارے ہے آدمی، اور سن کے دوڑتا ہے سوئے وہ بھی آدمی، ان دونوں مصروں میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے، اس شعر کے پہلے مصرے میں مالک یا کسی افسر کی طرف اشارہ ہے، جبکہ دوسرے مصرے میں ملازم یا ماتحت کی طرف اشارہ ہے۔ آج کے سب آدمی نامہ کا آخری سوال، سوال نمبر 4، دنیا میں کیسے کیسے آدمی ہیں، اس عنوان سے، اس ٹاپک سے ایک مضمون لکھیے۔ آئیے دوستو کوشش کرتے ہیں ایک مضمون لکھنے کی۔ ہمارا ٹاپک ہے دنیا میں کیسے کیسے آدمی ہیں، تو یہ ایک میں نے مضمون لکھنے کی کوشش کی ہے، اور مضمون کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی عنوان پر اپنے خیالات، اپنے تجربات اور اپنے ذہن میں موجود معلومات کو حوالہ جات کے ذریعے ایک خاص انداز سے لکھا جائے، تحریر کیا جائے، بیان کیا جائے۔ تو اس کوشش کو، اس اسٹرگل کو، اس ٹرائی کو، اس اٹیمپٹ کو کہتے ہیں مضمون نگاری یا ایسے رائٹنگ۔ تو آئیے کوشش کرتے ہیں دوستو۔ یہ دنیا بہت وسیع ہے، ادھر ہر زبان، ہر مذہب، ہر نسل اور ہر رنگ و روپ کے آدمی پائے جاتے ہیں، جن کی اپنی اپنی اخلاقی، سماجی اور معاشی اقدار ہیں۔ یہ کیسے کیسے طرح طرح کے آدمی چال چلن اور کردار کی بنیاد پر ایک دوسرے سے مختلف اور بعض جگہ بالکل الٹ ہیں۔ کوئی مالدار تو کوئی غریب، کوئی تعلیم یافتہ تو کوئی جاہل، کہیں سیاہ فام تو کہیں سفید فام، ظالم بھی آدمی ہے جبکہ مظلوم بھی آدمی ہے، ووٹ دینے والا بھی آدمی ہے اور انہی سے ووٹ لے کر ان سے ناانصافی کرنے والا بھی آدمی ہے، افسر بھی آدمی ہے تو ماتحت بھی آدمی ہے، ڈرائیور، کنڈکٹر، سواریاں سارے کے سارے آدمی ہیں، مسلمان بھی آدمی ہیں جبکہ عیسائی، یہودی، ہندو اور دیگر مذاہب ماننے والے بھی آدمی ہیں۔ غرض طرح طرح کے آدمیوں کی دنیا ہے، اور اسی تضاد سے دنیا میں رنگینی اور رعنائی اور شور و غل بھی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ہم سب آدمی ہی ہیں۔ دوستو آپ کسی کانسیپٹ میں رہتے ہوئے، اسی ٹاپک میں رہتے ہوئے، اسی عنوان میں رہتے ہوئے
کوئی اور انداز سے، کوئی اور لفظ چن کے، کوئی اور خیالات بن کے آپ مضمون لکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی انفرادی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے مضمون نگاری۔ تو یہ ہم نے کوشش کی۔ دوستو، ہمارا آج کا سبق، ہماری نظم آدمی نامہ، اس کی مشق، اس کے سوالات آج اختتام پذیر ہوئے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔